تھے، کالا پانی کی سزا بھی بھگتی تھی، ایک بار پھر اس ملک کی آزادی کو، اس کے دستور کو اور پرسکون طریقے پر سب لوگ آپس میں رہیں، اس نعمت کے واپس لانے کے لیے ایک بار پھر عوامی بیداری کی ایک مہم چلانی پڑے گی۔ عام طور سے ہمارے لوگ بہت مایوس ہوئے جا رہے ہیں، نا امید ہوئے جا رہے ہیں۔ قرآن پر ایمان رکھنے والا اور اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ جو مایوس ہوتا ہے، قرآن میں کہا، وہ صرف کافر ہوتا ہے۔ مایوس ہونے والا کافر ہو جاتا ہے، سمجھو۔ کتنی سخت بات میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں۔ مایوسی کفر ہے، کفر۔ کیونکہ مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سامنے والی طاقت نظر آ رہی ہے اور پردے کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ کی طاقت کا آپ انکار کر رہے ہیں، اسی کو کفر کہتے ہیں۔ اس وقت اس بات کی شدید ضرورت ہے اور حالات بہت سازگار ہیں کہ پورے ملک میں ایک زبردست تحریک چلے خلوص نیت کے ساتھ، جس میں کوئی ذاتی قومی غرض شامل نہ ہو، کوئی جماعتی اور پارٹی اور تحریک کا مفاد شامل نہ ہو، ملک کا مفاد شامل ہو، انسانیت کا مفاد شامل ہو۔ کبھی تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ اس ملک کا بھلا چاہنے والے سب سے زیادہ جو لوگ تھے وہ غلامان مصطفیٰ تھے۔ کبھی یہ حقیقت سامنے آئے گی۔ میں بہت عرصے تک اپنے ملک کے بڑے قائدین سے، ملت کے بڑے قائدین سے، بڑی جماعتوں کے ذمہ داران سے یہ گزارش کرتا رہا کہ ایک عوامی تحریک چلائیے سب مل جل کر، سارے مسلک کے لوگ اکٹھا ہوں اور سارے جماعتوں کے لوگ اکٹھا ہوں اور اکٹھا ہو کر اس ملک کے مسلمانوں میں اور اس ملک کے غیر مسلم عوام میں ایک بیداری، ایک سمجھداری، ایک شعور پیدا کرنے کی تحریک چلائیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ دستور تو ویسا ہی اچھا تھا جیسا کہ میں نے کہا، اور اچھا ہے جیسا کہ میں نے کہا، لیکن اس دستور کو ناپسند کرنے والے شروع سے موجود تھے، جنہوں نے شروع سے اس دستور کا انکار کیا، اس کو ناپسند کیا۔ جب یہ دستور بنا تو RSS کے چوٹی کے ذمہ داروں اور بانیوں نے یہ تبصرہ کیا کہ اس سنویدھان میں کوئی چیز بھارتی نہیں ہے، یہ سنویدھان میں کوئی چیز انڈین نہیں ہے۔ انہوں نے شروع سے اس کو ریجیکٹ کیا۔ بہت بڑی طاقتور بن گئی وہ تنظیم بعد میں، اس نے تو ترنگا جھنڈا بھی 20 30 40 سال تک اپنے مرکزی دفتر پر لہرانے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس دستور کی بنانے میں مسلمانوں نے جان توڑ کوشش کی اور اس دستور کی مخالفت میں، اس سنویدھان کے وروध میں کچھ دہشت گرد تنگ نظر طاقتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ہماری غفلت کی وجہ سے اور سیاسی پارٹیوں کی غداری اور خود غرضی کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے، وہ جو چھوٹا سا طبقہ تھا پہلے، وہ تھوڑا اچھا خاصا اب بڑا ہو چکا ہے۔ اور جب وہ بڑا ہوا تو اس کی درندگی، غنڈہ گردی، دہشت گردی یہ زیادہ لوگوں کے سامنے کھل گئی۔
اب سکھ بھی سمجھنے لگے کہ ارے بھائی یہ تو بہت خراب لوگ ہیں۔ منی پور کے واقعات کے بعد کرسچن بھی سمجھنے لگے کہ یہ تو بہت خراب لوگ ہیں۔ آئے دن دلت لڑکیوں کی عزتیں لوٹ کر ان کو جلایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ اب دلت بھی سمجھنے لگے کہ یہ بہت خراب لوگ ہیں۔ مختلف طبقات کے لوگ، کسان، اس ملک کی آبادی کی اکثریت آج بھی کسان ہے، آج بھی اس ملک کی 80% آبادی کسان ہے۔ اب کسان سمجھ گئے کہ یہ کتنے بدمعاش لوگ ہیں، تو یہ ایک خاص بہترین وقت ہے کہ ملک میں اگر ایک ایسی تحریک چلائی جائے جس سے ملک میں بیداری پیدا ہو، آپس میں اتحاد پیدا ہو، اپنے ملک کی خیرخواہی اور تقاضے، خیرخواہی اور ترقی کے لیے کچھ کام کرنے کے راستے کھلے ہمارے سامنے، اور اس کا بدلہ ہم صرف آخرت میں اللہ سے چاہیں، کسی سیاسی پارٹی سے نہ چاہیں۔ ما اسألکم علیہ من اجر لا ارید منکم جزاء ولا شکورا۔ اس پیغمبرانہ اخلاص کے ساتھ میں کوشش کرتا رہا کہ ہماری قائدین ایک عوامی تحریک شروع کریں، مسلمانوں سے بھی ان کا بھرپور رابطہ ہو، اور مسلمانوں کو متحد اور مستحکم اور مضبوط کرنے کے ساتھ جو ملک کی اکثریتی آبادی ہے غیر مسلموں کی، ان کو بھی ہم اس ملک کے دستور کے ارد گرد اکٹھا کریں۔ لیکن اللہ جانے کیا حقیقی اسباب ہیں، مدتوں کی کوشش کے باوجود ہمارے بڑے حضرات کسی عمومی اجتماعی کلہن تحریک کے لیے تیار نہیں ہو۔ میں نے پچھلے چند مہینوں میں بہت استخارے اور دعاؤں کے بعد بنام خدا ایک تحریک و تنظیم کا خود اعلان کیا۔ اس کا نام ہے آل انڈیا ایکتا فورم۔ کیا نام ہے؟ مقصد اس کا یہی ہے کہ بلا لحاظ مسلک و مذہب ہم متحد ہو کر اس ملک کو مضبوط کریں، یہاں انصاف اور امن کو قائم کریں۔ امن انصاف کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، یاد رکھو، پہلے انصاف دو، انصاف قائم کرو تو امن قائم ہوگا، ناانصافی ہوگی تو اس کا ری ایکشن ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے فضا بہت سازگار ہے۔ میں مستقل اپنی سخت بیماری کے باوجود آپ سب سے دعائے صحت کی گزارش کرتا ہوں۔ سخت بیماری کے باوجود مسلسل سفر کرتا رہا ہوں۔ ہر طبقے کے اندر اس وقت انتظار ہے۔ اب برمرہ مجھ سے لوگ کہتے ہیں، غیر مسلم قائدین، کہ نعمانی صاحب آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ میں عند اللہ اپنے کو قصوروار سمجھوں گا اب بھی اگر قدم نہ اٹھایا، حالانکہ میری صحت بالکل اجازت نہیں دیتی۔ کتنے لوگوں نے مجھ سے شروع میں ان تحریکوں میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا، مگر وہ ساتھ چل نہیں سکے، اسی لیے بار بار قدم اٹھانے کے بعد پھر قدم روک دینا پڑا۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے، اسی راستے میں چاہے میری جان جائے، کچھ بھی ہو، اب میں قدم کو پیچھے نہیں روکوں گا۔ میں یہ ساری باتیں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے طے کیا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں اس ملک کے مرد اور عورتیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، کسان اور مزدور، پروفیسر، ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، صحافی، بے پڑھے لکھے دیہاتی، وہ آل انڈیا ایکتا فورم کے والنٹیئر بنیں گے۔ ہمیں مایوس ہوئے بغیر اپنی کوشش کرنی ہے۔ ہمارا مقصد مغفرت اور جنت اور اللہ کی رضا ہے۔ ہمیں نہ کوئی عہدہ پانا ہے، نہ کوئی منسٹری پانی ہے، نہ ہمیں کوئی سطح پہ قبضہ کرنا ہے۔ ہمیں سسٹم کو بدلنا ہے، ماحول کو بدلنا ہے، نفرت کے بجائے محبت، ظلم کے بجائے انصاف، اور بدامنی کے بجائے امن۔ اور اللہ
پر نظر رکھ کر کام کرنا. ہم اپنی استطاعت دیکھیں گے تو نا امید ہو جائیں گے, ظاہری حالات دیکھیں گے تو نا امید ہو جائیں گے, اور اللہ کی طاقت دیکھیں گے تو پر امید ہو جائیں گے. اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے. میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں جہاں جا رہا ہوں خواتین مردوں سے بھی آگے بڑھ کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, اور میں ان خواتین کو سمجھاتا ہوں اپنی گھریلو ذمہ داریوں کی ساتھ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کرتے ہوئے, اپنے والدین, شوہر اور بچوں کا حق ادا کرتے ہوئے تم کو یہ کام کرنا ہے. اس کام کو بہانہ بنا کر اپنے گھروں کی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کی غلطی مت کرنا. اور مجھ کو ان سے ایسی ہی امید ہے. ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی. دوسری بات یہ کہنی تھی کہ آج کل چونکہ بعض صوبوں میں الیکشن ہونے والا ہے, جس میں آپ کا مہاراشٹر کا صوبہ بھی شامل ہے, تو مخالف طاقتوں, فرقہ پرست اور فسطائی طاقتوں کے پاس عوام کے سامنے کوئی چیز رکھنے کی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ کیا ہے اس لیے ہم کو ووٹ دو. مہنگائی انہوں نے بڑھا دی تو مہنگائی کا تذکرہ نہیں کر سکتے. بے روزگاری ملک میں بڑھ گئی. 45 سال میں اتنی بے روزگاری کبھی نہیں ہوئی. بھیانک بے روزگاری. کروڑوں نوجوان بیچارے جو MBA کر چکے, BSc کر چکے, BCom MCom کر چکے, کوئی جاب ہی نہیں مل رہا. تو یہ سب چیزیں عوام کے سامنے رکھنے کی ہمت ان کے اندر نہیں ہے. نہ لوک سبھا کے الیکشن کے موقع پر تھی, نہ اس الیکشن کے موقع پر. اب ان کے پاس کیا راستہ ہے؟ ان کے پاس صرف ایک ہی نسخہ ہے کہ ہندو مسلم کو لڑاؤ, نفرت کے ماحول بناؤ, تاکہ لوگ اصل مسائل بھول کر غصے اور نفرت کے موڈ میں آ کر ووٹ ڈالیں. سمجھ رہے ہو بات؟ کسان بن کر ووٹ نہ ڈالے. کولہاپور وہ ضلع ہے مہاراشٹر کا جہاں سب سے زیادہ کسانوں نے خودکشی اور آتم ہتیا کی ہے. اب وہاں سب سے بڑی تعداد کے ووٹر کسان ہیں, تو انہوں نے وہیں سے شروعات کی. وہاں انہوں نے جو شرارت کی, جو غنڈہ گردی کی, جو مسجد میں توڑ پھوڑ کی, مسجد گرایا, قرآن مجید کے نسخے پھینکے, بے حرمتی کی, وہ سب جانتے ہیں. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ اس ہندو مسلم نفرت کا ماحول بنائے بغیر الیکشن نہیں جیت سکتے. یہی وہ اب بار بار مختلف مقامات پر کر رہے ہیں. ایک ہی راستہ ان کے پاس. اس سلسلے میں ایک پرانا طریقہ وہ آزماتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ان میں کا کوئی بھی شخص کھڑا ہوتا ہے اور سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, بیہودہ باتیں کرتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ مسلمان چاہے پورا دیندار اور نمازی نہ ہو, لیکن اس کو اللہ کے رسول سے ایسی محبت ہے کہ وہ آقائے دو جہاں کی توہین برداشت نہیں کر سکتا, اور اس وجہ سے وہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ نوجوان جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا, لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی برداشت نہیں کر پاتا. اب یہاں پر آ کر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ ہمیں سازشوں اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہادری کے ساتھ سمجھداری کی بھی ضرورت ہے. میں یہ الفاظ بلا وجہ نہیں بولتا. یہ جو میں بولتا ہوں نا, بہادری کے ساتھ سمجھداری. اب انہوں نے توہین رسالت کا آغاز کیا, کبھی کوئی کہاں, کبھی کوئی مرد, کبھی کوئی عورت, کبھی کوئی مہاراج. وہ پھلجڑی چھوڑتے ہیں, حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اب بہادری کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ نکل جاؤ سڑکوں پر, مارو مرو, خون بہاؤ. اور سمجھداری